الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ اور اس کے انبیاء علیہم السلام جو سارے کے سارے گزر چکے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایک جماعت تھی، تلک امہ، یہ ایک جماعت تھی، تلک امہ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی. یہ گزری ہوئی انبیاء کی جو پوری جماعت ہے، ان میں سے کسی نبی کے اندر بھی فرق کرنے کا ہمیں کہیں ایک اشارہ بھی دیا نہیں گیا. یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ وہی بات ہے جو پہلے میں نے عرض کی، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے، فویل، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگ، یکتبون الکتاب بایدیہم، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب کو لکھا. یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا ظلم کیا کیا؟ لکھی خود اور کہا یہ منزل من اللہ ہے. منزل من اللہ قرآن، اس کے علاوہ منزل من اللہ نہیں. تاریخ اپنی جگہ موجود ہے، میں نے تاریخی روایات آپ کے سامنے پیش بھی کی ہیں، آج کے سبق میں بھی پیش کی ہے. اللہ توفیق دے تو سمجھیے اور سنیے اس کو. وہ تاریخی روایات جو ہیں ان سے انکار میں نہیں کر رہا، لیکن میں انہیں منزل من اللہ نہیں کہتا. تاریخی روایات ہیں، ان کو کسی حد تک مانا جا سکتا ہے. تاریخ اپنی جگہ پر اپنا حق رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تاریخ منزل من اللہ نہیں ہے. یہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اس نے پچھلی قوموں کی باتیں بتائی ہیں تاکہ تم راہ راست پر آؤ. تاریخیں نہیں بتائی ان کی، کسی نبی کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی. مقصد کیا تھا؟ مقصد اصلاح تھی، مقصد تاریخ. قرآن تاریخ نہیں. ہاں، اس کے علاوہ جو تاریخ ہے وہ اپنی جگہ پر حق، جو اس میں اچھا ملتا ہے، تاریخ کو جتنا مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، اچھی بات ہے، کرو، اللہ توفیق دے. لیکن تاریخ سمجھ کر منزل من اللہ. کیوں؟ اس لیے یہ منزل من اللہ جنہوں نے کہا، کیوں کہا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اس لیے کہا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. انہوں نے یہ کہا اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس لیے کہ یہ مال بٹورنا چاہتے تھے. وہ مال جو یہود و نصارہ کے علماء، مشائخ، پیر، مرشد ان کے
بٹورا کرتے تھے. اور قرآن کریم نے واضح کیا کہ یاد رکھو کہ یہود و نصارہ کی گمراہی کا سبب یہ بات بنی تھی کہ احبار و رہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. آج بڑے بڑے علماء کی طرف چلے جائیے جو قوم مسلم کے بڑے علماء ہیں, ان سب کے خزانے دیکھیے کتنے ہیں. فرمایا انہی لوگوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس طرح مال اکٹھا کر کر کے لے آتا جا جن کی عادت بن گئی ہے, ان کو خوشخبری دیجئے کہ عذاب علیم تمہارا انتظار کرتا ہے. بیچیے اپنے سٹیج کو, بیچیے اپنے مصلوں کو, بیچیے اپنے اس ممبر کو. یاد رکھیے یہ بات کہ یہود و نصارہ کی گمراہی کا سبب یہ تھا, تو قوم مسلم تمہارا بھی گمراہی کا سبب یہی ہے. تم ہر وقت 5 وقت یہ ہاتھ باندھ کر کہو کہ اللہ ان گمراہوں سے بچانا, واللہ وہ گمراہی کر کے کیسے گمراہوں میں بچو گے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی, عمل کی توفیق دے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کی طرف آئیے. یہ آیا مبارکہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر ساتھ شامل کروں گا. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے, کیونکہ بات ہے اللہ اور رسولوں کی اور رسولوں کے درمیان فرق کی. انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.